اگر چھت کی چار دیواری نہ ہو تو چھت پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ ہاں نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن احتیاط کے ساتھ یاد رہیں۔ ہاں بلکہ ایسی چھت پر نہیں، ہم وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس گھر کی چھت کے اوپر منڈیر نہ ہو اس پر سونا آگے نا یعنی اس کے اوپر سونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ مشکاشی میں منع فرمانا بطور شفقت کے ہے آگے اور مجھے یاد ہے ہم جامع قاسم میں پڑھتے تھے، وہاں جامع قاسمیہ کی تیسری منزل پر کمروں کی تیسری منزل، میں تو خیر نہیں چڑھا اس پر، لیکن کچھ طلباء ہے وہ تیسری منزل پر اوپر گرمیوں کے موسموں پر سو جاتے ہیں۔ ایک ساتھی بڑے بھاری جسم کہتے ہیں وہ، نیند بھی ان کو بڑا سخت آتی تھی، اٹھے تو بجائے نا وہ سیڑھی کی طرف آنے، سیڑھی تو کھڑتی نہیں ویسے کچھ شاید کوئی ہے کچھ تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی تھی اس سے اترتے طلباء جیسے ہیں نا وہ کوئی جگہ بنا لیتے ہیں چڑھنے اترنے کے لیے، سیڑھی تو خیر نہیں تھی ویسے کوئی جگہ بنی ہوئی تھی، تو تیسری منزل کی سیڑھی نہیں تھی، بس ویسے کوئی تھوڑی سی محلہ رہتا ہے جیسے ایک دیوار ہوتی ہے اس کے اوپر پاؤں رکھ کر چڑھ گئے رہنا والدہ سیدھی جگہ، تو وہ ساتھی سو اٹھے، وہ بجائے وہ جو اترنے کا راستہ اس کی طرف آنے کے وہ گلی کی طرف چلے گئے اور وہ تیسری منزل سے گرے تھے۔ دیکھو حضور کا مبارک فرمان کہ ایسی چھت جس کے اوپر منڈیر نہ ہو اس کے اوپر آگے سونے سے آپ نے منع فرمایا رہا، کہیں آپ اٹھیں اور پھر نیند میں آپ کو پتہ نہ چلے کہ میں گر جا رہا ہوں اور نقصان ہو جائے رہا۔ یہ منع فرمانا بطور شفقت کے ہے، ہمارے فائدے کے لیے الحمدللہ۔ ہاں شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے، قدم قدم پر رہنمائی یا کرنا ہے، یوں نہ کرو یوں کرو یوں کرو یوں نہ کرو یا کرنا ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہماری دنیا آخرت کی فلاح سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کے جتنے اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس اور آپ کے مبارک افعال کے ذریعے آپ کے قلب اطہر میں القاء کیے گئے، پھر آپ نے اپنی زبان مبارک کے ذریعے یا اپنے مبارک افعال کے ذریعے اپنے پیارے صحابہ کرام ان کے سامنے نمونہ پیش کیا اور ان کے ذریعے پھر پوری امت تک پہنچے ہیں الحمدللہ۔